السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ امتحان و آزمائش کی سیریز میں آج ایک نہایت اہم سوال ہم کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، بلکہ وہ صرف رحیم اور رحمان ہی نہیں، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ ساری وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کی محبت اور اس کی رحمانیت کو بتاتی ہیں۔ وہ اللہ جو اپنی عطوفت کے حوالے سے اور اپنی مخلوقات کے ساتھ محبت کے حوالے سے اتنے زیادہ اسماء کا مالک ہے، وہ پھر اپنے بندے کو اتنے دردناک، اذیتناک اور مشکل امتحان میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ یا یوں کہیے کہ ارحم الراحمین اللہ اتنا سخت اور دردناک امتحان کیوں لیتا ہے بندے سے؟ اور پھر عجیب بات یہ کہ جو بندہ بندگی میں جس قدر اس کے قریب ہو جائے گا اور جس قدر زیادہ قرب حاصل کرے گا، اتنا ہی سخت، اتنا ہی کڑا، اتنا ہی مشکل اور دردناک عذاب بھی آئے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کے جواب کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ جو ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگل کی لکڑی اگر کبھی آپ نے استعمال کی ہو جلانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں بیابانوں کی اور جنگلوں کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ جلتی ہیں، زیادہ حرارت دیتی ہیں، زیادہ روشنی دیتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے زیادہ قابل استفادہ ہے۔ ان سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے لکڑی سے وہ زیادہ ہے۔ تو لکڑی سے جو استفادہ کیا جاتا ہے، اگر وہ جنگل کی لکڑی ہے، اسی درخت کی لکڑی جو آپ نے جنگل سے کاٹی، اگر آپ کسی کے گھر میں اس کے لان سے کاٹیں گے، تو امیر المومنین نے یہ بتایا کہ لان کے اندر وہی پودا لگا ہے جو جنگل میں ہے، مگر ان دونوں کی لکڑی میں بہت فرق ہے۔ آپ کے لان میں جہاں آپ پراپرلی کیئر کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پرورش کی اس کے تمام طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ پودا اس جنگل کے لکڑی کا ہم جنس تو ہے، مگر سختی میں اس کے برابر نہیں ہے، استفادے میں اس کے برابر نہیں ہے، چونکہ جنگل اور بیابان کے پودے نے موسم کی سختیوں کو برداشت کیا، پراپرلی خوراک نہیں ملی، کیئر نہیں ہوئی، بلکہ ان سختیوں میں وہ پلا بڑا ہے اور جوان ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب لکڑی قابل استعمال ہوتی ہے اور استعمال کے قابل ہو جاتی ہے، تو آپ جلانے کے لیے بھی جائے استعمال کریں تو وہ زیادہ دیر جلے گی، زیادہ حرارت دے گی، زیادہ روشنی دے گی، زیادہ شعلہ اس کا گرم ہوگا اور وہ زیادہ قابل استفادہ ہوگی۔ اور اگر آپ کسی چیز کو کے لیے سہارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو، تو زیادہ سخت اور زیادہ بڑا سہارا دے گی وہ۔ اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اسی بات کو امیر المومنین نے سادہ کر کے میرے اور آپ کے لیے، پھر ہمارے لیے ایک مثال میں ڈھال کے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ بھی بالکل اس جنگل کی لکڑی کی طرح ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے امیر المومنین؟ ہم اس جنگل کی لکڑی کی طرح ہیں، یعنی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال، یعنی حالات کی سختیوں میں اور حالات کے پلٹنے میں انسانوں کے جوہر کھلتے ہیں، اور انسان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نمو پاتی ہیں، اور جو پہلے سے موجود صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر نکھرتی ہیں۔ یعنی بالکل اس جنگل کی لکڑی کی طرح اور اس جنگل کے پودے کی طرح جس قدر آزمائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے؟ جواہر الرجال، انسان کے اندر کی کوالٹیز، اس کے اندر پائے جانے والی اللہ کی ذات نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کے اندر جو بھی اللہ نے قابل استفادہ چیزیں رکھی ہیں، ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جو دبی ہوئی ہوتی ہیں وہ نکھر کے پھر سامنے آتی ہوتی ہیں۔ میں اس بات کو آج کی ایک موجودہ زمانے کی کتاب ہے وہاں سے بھی کوٹ کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا انسان بھی اس بات کو درک کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People، جو کہ اسٹیفن آر کووے نے لکھی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے کہ پراثر لوگوں کی 7 عادات۔ وہاں اس جگہ پہ 7ویں عادت کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ ایک اپنے دوست کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جم میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا، اور وہ جم میں جو ورزش کرنے اور ایکسرسائز کرنے کے لیے میرا دوست گیا تھا، اس نے ورزش کی فیلڈ میں اور ورزش کی جو فزیالوجی ہے اس میں ڈاکٹریٹ کر رکھا تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا وہ۔ اور اس وقت وہ اس کا خاص طور پہ جو کنسنٹریٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جسم کے جو پٹھے ہیں ان کی مضبوطی پہ وہ توجہ دے رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ ساتھ تھا، تو پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ ویٹ اٹھانے کی ورزش کے دوران جب وہ ورزش ختم کر چکا ہوگا، تو پھر جو اس نے ویٹ ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہوں گے، میں ان ویٹوں کو تھام لوں، اور وہ جو ویٹ اس کے ہاتھ میں ہوں گے ان کو تھام لوں۔ اور البتہ اس نے ایک بات مجھے یہ کہی کہ جب تک میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں اس وقت تک تم نے ان کو میرے ہاتھ سے تھامنا نہیں ہے اور پکڑنا نہیں ہے۔ ان کے اس دوست نے ورزش شروع کی، اور وہ ویٹ اوپر اٹھاتے اور پھر نیچے کرتے اور پھر اوپر اٹھاتے اور نیچے کرتے،
اور آہستہ آہستہ یہ عمل مشکل ہوتا گیا، جو جیسا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب وہ ویٹ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا تو وہ کتاب کے رائٹر لکھتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا کہ اب یہ اتنے تھک چکے ہیں اس کے بازو کے پٹھے کہ اب یہ اس کو اوپر اٹھا نہیں سکے گا، لیکن پھر وہ بڑی مشکل سے اٹھا لیتا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کر آتا اور پھر دوبارہ اٹھانے لگتا، اور مجھے لگتا کہ اب کی بار تو یہ قطعاً اس ویٹ کو اوپر نہیں اٹھا سکے گا، اور نتیجتاً مجھے اپنے ہاتھ میں تھامنے ہوں گے تاکہ یہ ویٹ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اوپر اٹھا لیتا۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ کوشش سے کھنچا ہوا تھا، اور اس کی جلد میں سے جو خون کی شریانیں اور نالیاں تھیں وہ اچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تو رائٹر جی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اس کے ہاتھ سے ویٹ چھوٹ جائیں گے اور اس کے سینے پر گر جائیں گے، لہذا مجھے خیال آیا کہ شاید اب مجھے وہ ویٹ اس کے ہاتھ سے تھام لینے چاہیے، شاید کہ ان ویٹ کے اوپر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے، اور ممکن ہے کہ شاید اس کو اندازہ نہ ہو کہ اب یہ اوپر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو میں قریب ہوتا تو پھر بھی وہ ویٹ مجھے نہیں دے رہا تھا، اور میں دیکھتا کہ پھر صحیح سلامت وہ ویٹ نیچے کر لیتا اور پھر دوبارہ اٹھانا شروع کر دیتا۔ پھر بالآخر ایک مرحلہ آیا کہ مجھے میرے دوست نے کہا کہ اب یہ ویٹ تم پکڑ لو، اور جب میں ویٹ پکڑ لیے اور میرا دوست ایزی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی زیادہ انتظار کیوں کیا مجھے ویٹ پکڑانے میں جبکہ میں موجود تھا؟ جب تمہارے بازو اس کو اوپر اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہے تھے تم نے مجھے کہہ دینا تھا، اشارہ کر دینا تھا، میں اس کو اٹھا لیتا، پکڑ لیتا تمہارے ہاتھوں سے۔ وہ مشکل انہوں نے محسوس کی، پھر وہ اتنا مشکل محسوس کی کہ لگتا تھا یہ گر جائیں گے، پھر اس حد تک تم مشکل سے اس ویٹ کو اوپر اٹھاتے رہے کہ تمہارے چہرے کی رگیں تک کھنچ جاتی تھیں۔ تو چونکہ وہ فزیالوجی میں ڈاکٹریٹ کر رکھا تھا اس شخص نے، تو وہ لکھتے ہیں، رائٹر لکھتے ہیں کہ مجھے وہ کہنے لگے کہ ورزش کا تمام فائدہ اس کے بالکل آخر میں ہوتا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ میں اپنی قوت کو تعمیر کر رہا ہوں، میں اپنی قوت پٹھوں کی بڑھانا چاہتا ہوں، اور یہ پٹھوں کی طاقت اس وقت تک بڑھتی نہیں ہے کہ جب تک اس ویٹ کو اوپر اٹھانے سے ان کی ریشے پھٹنا نہ شروع ہو جائیں اور میرے اعصاب جو ہیں وہ درد کرنا شروع نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اعصاب جب ناممکن ہو جاتا ہے نا ویٹ اٹھانا، اور وہ زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس حد تک کہ چہرے کے اثرات اور تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو در حقیقت اس لمحے میں وہ ڈاکٹر جی کہتے ہیں جو فزیالوجی کے ڈاکٹر ہیں کہ اس لمحے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کے پٹھے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کے ساتھ پھر نئے پٹھے اللہ کی ذات خود سے قدرتی طریقے سے ان کا مداوع کرتی ہے، اور اگلے 48 آورز کے اندر اللہ کی ذات پھر نئے تازہ زیادہ طاقتور اور بالکل تر و تازہ پٹھے آپ کے جسم میں متحرک کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے پرانے سیلز گر جاتے ہیں جو قدرے کمزور قدرے بیمار تھے، اور وہ سیل ملتے ہیں جو سختیوں اور مشکلات کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور سختیوں اور مشکلات کا زیادہ مقابلہ کرنے کی ان کے اندر سکت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، رائٹر نے یہ واقعہ ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد پھر اپنا تجزیہ لکھتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی اعصاب اور انسان کے پٹھوں کا جو قانون ہے یہ انسان کی زندگی اور اس کے صبر پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس کے حالات کی سختیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیتے ہیں اور زیادہ سختی اور زیادہ مشکل کو اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آنے والے حالات کے لیے زیادہ بہتر آمادہ ہو گئے ہیں، زیادہ بہتر طور پہ تیار ہو گئے ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ جو ان سختیوں نے آپ کی اس برداشت کے اندر کہیں کہیں جن اعصاب کو نقصان پہنچایا تھا، اس کی جگہ اللہ نے زیادہ تگڑے، زیادہ قوت والے اور بالکل جوان جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے جسم میں بھیجی ہیں۔ تو اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ انسان کی زندگی میں جب بھی سختیاں آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں، اور ان سختیوں اور مشکلات کے اندر سے انسان زیادہ نکھرتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہو کے وہ انسان باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے جس انسان نے زندگی میں زیادہ امتحانات دیکھے ہو نا، یا بلکہ میں اگر اس کو یوں کہوں کہ انسان کی زندگی کی جو اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں، مثلا کرامت، بزرگی، شجاعت، صبر، سخاوت، مضبوطی، مستقل مزاجی، جتنی بھی یہ صفات ہیں، یہ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو یہ مشکل حالات کی پیدا کردہ ہے۔ شجاعت اسی کے اندر ہوگی نا، وہی بہادر ہوگا جو مشکل حالات میں میدان میں ڈٹ کے کھڑا رہے۔ تو شجاعت کہاں سے پیدا ہوئی؟ حالات کی سختی اور مشکلات سے پیدا ہوئی۔
مضبوطی کہاں سے پیدا ہوئی کہ جب ایک جگہ پہ ایک ایسی جگہ آئی تھی جہاں انسان کو ٹوٹ جانا تھا، مگر وہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ مضبوطی سے جمع رہا اور کھڑا رہا، تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا مضبوط انسان ہے۔ مستقل مزاجی کہاں سے آئی؟ مستقل مزاجی اسی چیز سے آئی کہ انسان کے پاس ایک حالات ایسے آئے تھے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے تھی اس کو، مگر وہ اتنا مستقل مزاج تھا کہ تمام حالات بدل جانے کے باوجود بھی اس نے حالات کا مقابلہ کیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سفر کو آگے جاری رکھا۔ یعنی یہ جتنی بھی انسان کی زندگی کی اعلیٰ ترین کوالٹیز ہوتی ہیں وہ در حقیقت مشکلات کی پیدا کرتا ہوتی ہیں۔ سو مشکلات کے میدان میں جو سرخرو ہوتا ہے وہ ان صفات سے متصف ہوتا ہے اور پھر وہ ان صفات کے قابل بنتا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ضروری ہے کہ پہلے آپ مشکلات کے میدان سے سرخرو ہو کے نکلیں، تب یہ والی صفات آپ کے اوپر لاگو ہوں گی، اور تب آپ شجاع ہوں گے، تب آپ بہادر ہوں گے، تب آپ مستقل مزاج ہوں گے، تب آپ مضبوط ہوں گے، تب آپ سخی ہوں گے، تب آپ بزرگ ہوں گے، تب آپ ساری ان صفات کو دیکھتے چلے جائیے۔ لہٰذا ہوا کیا ہے؟ مشکل حالات میں انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، لہذا جب تک وہ مشکل حالات نہیں آتے یہ صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں۔ انسان نے جتنی بھی دنیا میں ایجادات اور ترقی کی ہے وہ ان مشکلات کی وجہ سے کی۔ انسان کو گرمی لگی تو اس نے اے سی بنایا، انسان پیدل سفر کر کر کے تھکا تو اس نے پہیہ ایجاد کیا اور پھر ایروپلین بنائے۔ انسان جس چیز کی مشکل سے گرفتار ہوتا ہے اسی کی توڑ پر اپنے لیے ایک نئی ایجادات اور انوینشنز کو لے کے آتا ہوتا ہے۔ سو انسان کی جتنی دنیاوی ترقی ہے وہ در حقیقت ان مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی وجہ سے آتی ہوتی ہے۔ سو ان مشکلات نے انسان کو ترقی کرنے سکھایا، ان مشکلات نے انسان کو ایک سویلائز اور ایک ڈیولپڈ نیشن میں بدلنے کا ہنر اور سلیقہ سکھایا ہے۔ سو مشکلات جو ہیں انسان کی تربیت بھی کرتی ہیں، پرورش بھی کرتی ہیں، اور پھر اس کو تکامل کی طرف اور اس کو کمال کی طرف اور اس کو ترقی کی طرف لے کے چلی جاتی ہوتی ہیں۔ اور انسان کے کمال اور رشد کے لیے یہ مشکلات اور یہ سختیاں اور یہ امتحان بہت ضروری ہیں۔ اب جو کہ اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سختیوں اور ان اذیتوں سے نکل کر یہ زیادہ عظیم انسان بنے، زیادہ باکمال انسان بنے، کمال کے اور رشد کے زیادہ بڑے لیول تک پہنچے۔ اس لیے وہ ارحم الراحمین ہوتے ہوئے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے تو اس انسان کو زیادہ بڑی منزل کی طرف لے جائے۔ اچھا، ایک نقطہ جو یہاں بہت ضروری ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہ سختیاں اور مشکلات ایسی ہیں کہ اگر یہ جمادات پر، بے جان چیزوں پر آئیں تو ان کو ختم کر دیتی ہیں اور ان کی قدرت میں کمی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک اینٹ ہے، اب اس اینٹ کو جتنا کوئی پتھر لگے گا، ہتھوڑا لگے گا، وہ اتنی کمزور ہو جائے گی اور بالآخر ٹوٹ جائے گی۔ ایک پتھر ہے، ایک پتھر کو آپ جتنا کوٹیں گے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ سو اس کے اوپر جو ہی حالات کی سختیاں آئیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ جمادات، جن میں جان نہیں ہے، بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کی قدرت میں بھی، طاقت میں بھی کمی آتی ہے اور وہ نابود ہو جاتی ہیں، نیست ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ زندہ موجودات میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ مشکلات اور سختیاں ان کے اندر تحرک پیدا کرتی ہیں، قدرت و طاقت دیتی ہیں، اور اگر یہ جو محنت کرتا ہے اور یہ سختیاں اس کے اوپر آتی ہیں اور سختیوں کے مقابلے میں محنت کرتا ہے، اگر یہ انسان کی زندگی میں محنت اور سختیاں نہ ہوں تو انسان تباہ و برباد ہو جائے سستی اور کاہلی کے ہاتھوں۔ اس لیے وہ بعض روایات جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ جن میں آیا کہ جو شخص بلاؤں اور سختیوں میں گرفتار نہیں ہوتا وہ بدترین عذاب میں گرفتار ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوا، بلکہ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت شعیب کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں زندگی میں اتنے زیادہ گناہ انجام دیتا ہوں اپنی ڈیلی لائف میں، لیکن مجھے خدا کبھی کسی عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، اور میرے اوپر کبھی کوئی عذاب تو چھوڑیے، کبھی سختی اور مشکل بھی نہیں آتی، میں بڑا ایزی لائف گزار رہا ہوں، گناہ میں بہت زیادہ انجام دیتا ہوں مگر پھر بھی اتنا ایزی لائف ہے۔ تو جناب شعیب نے یہ کہا کہ تم بدترین عذاب اور سزا میں مبتلا ہوئے پڑے ہو، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہو، اور یہ متوجہ نہ ہونا پھر اوپر سے سب سے بڑی سزا ہے کہ جو متوجہ نہ ہو کہ میں امتحان کی حالت میں ہوں وہ کیا خاک کوشش کرے گا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جناب شعیب نے یہی کہا تم سب سے بڑے اور بدترین عذاب میں مبتلا ہو، اور وہ کیا ہے؟ یہی امتحان سب سے بڑا امتحان ہے کہ خدا کسی کو امتحان میں مبتلا ہی نہیں کر رہا، آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہوا، سختی میں ڈالا ہی نہیں ہوا، اور اسی چیز کو اس کا امتحان قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا ارحم الراحمین خدا اتنا سخت اور دردناک امتحان کیوں دیتا ہے، یہ کیوں لیتا ہے انسان کا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سختیاں اور یہ آزمائشیں انسان کو بیدار کرتی ہیں، ہوشیار کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں انسان کی، اور انسان کی ترقی اور تکامل اور رشد کا سبب بنتی ہوتی ہیں۔ اور خدا یہی چاہتا ہے
کہ میرے بندے تکامل کی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، مستحق ثواب بھی بن جائیں، اور اسی وجہ سے ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی انہیں مل جائے کہ وہ امتحان میں ثابت قدم رہے تھے۔ سو دعا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے جو ہی جتنے بڑے امتحان آئیں تو ہم آمادہ ہو جائیں کہ اللہ کی ذات ہماری اتنی بڑی پرورش اور ٹریننگ اور تربیت کر رہی ہے تاکہ ہم زیادہ بڑے تکامل کی منزل تک پہنچ سکیں، اور ہم انشاءاللہ ان حالات کو ویلکم کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس نتیجے کا انتظار کریں کہ جو ہماری کامیابی کی صورت میں نکلے گا۔ سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔